لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ ہے کیے ہوئے سوالوں کے جواب کا۔ یہ سوالات ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں کرتے ہیں اور ہم ان کے جوابات کو الحمدللہ کتابوں کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن پہ بھی کوئی سوال ہے تو آپ بلا جھجک ہمارے چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب دینے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ ایک ہمارے بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال تجارت کو کس بازار میں فروخت کیا تھا، بیچا تھا؟ اس بازار کا نام کیا ہے، وہ کس شہر کا بازار تھا؟ اس تعلق سے سوال آیا ہے۔ میں جواب عرض کرتا ہوں کہ وہ کون سا بازار تھا اور پیارے آقا علیہ صلوات و تسلیم میں کیسے تشریف لے گئے تھے۔ کچھ اس کے ایمان افروز باتیں ہیں اس سے جڑی ہوئی، میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دراصل عرب شریف میں لوگوں کی آمد کے جو ذرائع تھے، کمائی کا جو طریقہ کار تھا، وہ تجارت ہی تھا۔ بڑے بڑے تاجر ہوا کرتے تھے شہر مکہ میں۔ شہر مکہ میں ان دنوں تاجروں میں حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی الحمدللہ تاجروں کی لسٹ میں سر فہرست تھے، آگے آپ کا نام ہوا کرتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضور کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، آقا نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ یہ ان دنوں کی ہی بات ہے، اور یہ اس وقت کی بھی بات ہے جب مکہ شریف میں آس پاس کے علاقے میں قحط پڑا تھا، مالی تنگی تھی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو مال دیتے تھے اور تجارت کرنے کے لیے کہتے تھے۔ جو بھی نفع ہوتا تھا اس نفع میں اس بندے کا بھی حصہ ہوتا تھا جو مال لے کے جاتا تھا، اور سیدہ خدیجہ کا بھی حصہ ہوتا تھا جو تجارت کے لیے دولت دیتی تھی۔ یہ خبر جب پیارے آقا علیہ صلوات و تسلیم کے چاچا ابو طالب کو پہنچی تو ابو طالب نے حضور سے کہا کہ آپ بھی امانت دار ہو، آپ بھی تجارت کی مہارت رکھتے ہو، آپ بھی خدیجہ سے کچھ مال لے کر کے تجارت کرو تاکہ کچھ فائدہ ہو جائے، چونکہ مالی تنگی ہے اس وقت۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں جا کر کے ان کو کہوں کہ آپ مجھے دولت دیجئے، میں آپ کے دولت سے تجارت کروں گا، اور اللہ نے چاہا تو وہ خود مجھے آ کر کے پیشگی طور پر خود آ کر کے مجھے کہے گی کہ آپ میرا مال لے کے جائیے۔ تو یہ گفتگو کی خبر کسی طریقے سے حضرت خدیجہ کو پہنچ گئی، تو حضرت خدیجہ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کسی کو بھیج کر بلوایا اور خود ہی سے آفر کیا کہ اگر آپ نے میرا مال لے کر کے تجارت کے لیے گئے نا تو دوسرے لوگوں کو میں جتنا دیتی ہوں آپ کو اس کا ڈبل دوں گی۔ آقا بھی خوش ہو گئے۔ آقا علیہ صلوات و تسلیم ان کا مال لے کر کے تجارت کے لیے شہر مکہ سے نکلے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بطور خدمت اپنے غلام میسرہ کو پیارے آقا علیہ صلوات و تسلیم کے ساتھ کر دیا اور تاکید کیا کہ سفر کے دوران، خرید و فروخت کے دوران، واپسی تک ان کی خدمت کرنا، ان کے فیصلوں کو انکار نہیں کرنا، جو یہ کہے اسی کے مطابق کرتے رہنا۔ تجارت کا قافلہ، تاجروں کا قافلہ یہ شہر مکہ سے نکلا، اور چلتے یہ قافلہ ملک شام کے مشہور شہر بصرہ میں جا کر کے اترا۔ ملک شام کا بہت مشہور شہر ہے بصرہ، وہاں جا کر کے اترا تو وہاں ایک بہت ہی الحمدللہ ایمان افروز واقعہ درپیش ہوا کہ پیارے آقا علیہ صلوات و تسلیم وہاں ایک سایہ دار درخت کے نیچے جا کر کے سو گئے۔ وہیں پر آپ ایک راہب رہا کرتا تھا جس کا نام تھا نستورہ، اور نستورہ راہب کا حال یہ تھا کہ اس نے جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں سو رہے ہیں، آقا اس وقت نبوت کا اعلان بھی نہیں کہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی یہاں سو رہے ہیں تو انہوں نے میسرہ جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا غلام تھا ان کو بلایا اور پوچھا یہ کون سو رہے پیڑ کے نیچے؟ تو انہوں نے کہا یہ محمد ہیں، قریش کے ہیں، ہاشمی خاندان سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اس لیے کہ یہ وہ درخت ہے جس درخت کے سائے میں آج تک نبی کے علاوہ کوئی نہیں سویا، یہ سوئے مطلب یہ اللہ کے نبی ہی ہیں۔
چنانچہ وہ حضور کے پاس آئے، سیرت کی دیگر کتابوں میں لکھا کہ وہ حضور کے پاس آئے، حضور کے قدموں کو چوما، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو چوما، اور حضور کے مہر نبوت جو آپ کے شانوں کے درمیان تھا الحمدللہ اس کو بھی انہوں نے چومنے کی سعادتیں حاصل کیا، اور میسرہ کو تاکید کی کہ ان کی خدمت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ چنانچہ مال فروخت کیے اسی بازار میں، بازار جو سوال کا صحیح حصہ ہے، اور سوال کا وہ حصہ جس کا جواب کے لیے میں اتنی باتیں عرض کر رہا ہوں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت حضور علیہ السلام نے ملک شام کے شہر بصرہ کے بازار میں فروخت کیا تھا، یہ جواب کا حصہ ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں جب بیچے تو الحمدللہ بے پناہ نفع حاصل ہوا، اور پھر جب واپسی کی بات آئی تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میسرہ کو پیشگی طور پہلے ہی بھیج دیا کہ جا کے خوشخبری دو خدیجہ کو کہ اتنا نفع اتنا ہوا، نفع کی کثرت ہے، تجارت کامیاب ہے، یہ ساری خبر جا کر کے دو۔ انہوں نے آ کے خبر دیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے یہ بھی پوچھا کہ تم نے راستے میں کیا کیا دیکھا، تو انہوں نے نستورہ راہب کی بات بھی کہا، اور یہ بھی کہا کہ جب ہم سفر میں ہوتے تھے کہیں بھی تیز دھوپ ہوا کرتی تھی تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر بادل سایہ کرتا تھا، اور دوران سفر کئی سارے عجائب بھی دیکھے، نستورہ کی بات بھی تھی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جب سنا نا ساری باتیں تو یہ بھی ایک بے پناہ محبت آقا کی ان کے دل میں پیدا ہوئی، اور پھر یہ کہ یہ انتظار کرنے لگی بے صبری سے کہ قافلہ کب آئے۔ یہ اپنے گھر کے بالا خانے کے اوپر کھڑی تھی، انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے بھی دیکھی کہ جب حضور تشریف لا رہے تھے تو آقا کے اوپر الحمدللہ بادل سایہ کیا ہوا تھا۔ اس تجارت کے کامیاب سفر کے بعد پھر یہ کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اگر میں کسی سے شادی کروں گی اور کسی کی بیوی بننے کی برکتیں حاصل کروں گی تو وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ پھر انہوں نے خود نکاح کا پیغام دیا، پھر نکاح بھی ہوا۔ یہ جو میں نے آپ کو باتیں عرض کی نا، یہ سیرت کی تقریباً تمام کتابوں، میرے پاس جو کتاب ہے یہ پیر کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ضیاء النبی ہے، اس کے جلد نمبر 2 سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اس کے علاوہ بھی میں نے اس سوال کے جواب کے لیے کافی کتابیں کھنگالی، وہ ساری کتابوں میں الحمدللہ یہی ملا، چاہے تاریخ کی کتاب ہو، سیرت کی کتاب ہو، ساری کتابوں میں یہی واقعہ کچھ اسی انداز کا ملا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مال فروخت کیا تھا وہ ملک شام کے شہر بصرہ کے بازار میں فروخت کیا تھا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔